بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جمعیت علماء ہند کا قیام 23 نومبر 1919 کو عمل میں آیا تھا۔ اس اعتبار سے آج کے دن تک اس جماعت کی عمر ہو جاتی ہے 102 سال 6 مہینے اور 6 دن۔ جب سے جمعیت قائم ہوئی ہے اس وقت سے لے کر آج تک، بلکہ ابھی تک، ملی، قومی، سیاسی، سماجی، اقتصادی، دینی، صلاحی، فلاحی غرض ملک و ملت کی ہر خدمت میں لگاتار مصروف عمل ہے۔ اس پورے 100 سال سے زائد کے سفر میں جمعیت علماء ہند کے پائے استقلال میں 1 سیکنڈ کے لیے بھی لغزش نہیں آئی اور 1 سیکنڈ کے لیے بھی یہ نہیں ٹھہری۔ شاید جگر مراد آبادی نے اسی موقع کے لیے کہا تھا کہ کس کا خیال کون سی منزل نظر میں ہے، کس کا خیال کون سی منزل نظر میں ہے، صدیاں گزر گئی کہ زمانہ سفر میں۔ موجودہ حالات آپ کے سامنے ہیں۔ ملک کے طول و عرض میں مشرق سے لے کر کے مغرب تک اور اتر سے لے کر کے دکن تک کہیں بھی کوئی بھی حالات پیش آتے ہیں تو سب سے پہلے وہاں جمعیت علماء ہند پہنچتی ہے۔ تو ملک و ملت کے ان کاموں کی وجہ سے جمعیت علماء ہند پر شدید مالی دباؤ رہتا ہے، جس کے لیے اکابرین جمعیت رحمہ اللہ نے دامت برکاتہم نے اس کے لیے ایک بہترین فارمولہ پیش کیا ہے، اور اس فارمولے کا نام ہے ملت فنڈ۔ اس ملت فنڈ کا بنیادی مقصد کیا تھا وہ آپ کے سامنے آ گیا۔ اب ملت فنڈ کا تنظیمی ڈھانچہ کیا ہے، یہ کس طریقے سے کام کرتا ہے، نیکسٹ سلائیڈ پلیز۔ تنظیمی ڈھانچہ نکالیے۔ جمعیت علماء ہند نے جو اس کا تنظیمی ڈھانچہ تیار کیا ہے وہ اس طریقے سے کیا ہے کہ ایک تو مرکز رہے گا، اس کے بعد صوبائی یونٹ رہے گی، اس کے بعد ضلعی یونٹ رہے گی، اور اس کے بعد مقامی یونٹ رہے گی۔ مرکز میں جو اس کا کردار ہے وہ یہ ہے کہ یہ جمعیت علماء ہند کا شعبہ ہے۔ صوبائی یونٹ میں جو صوبائی صدور اور نظماء اعلیٰ ہیں یہ اس کے ذمہ دار رہیں گے، اور ضلعی یونٹ میں بھی جو صدور اور نظماء ہیں اور ضلع آرگنائزرز جو بنائے گئے ہیں جس کو ڈی او کہا جاتا ہے، یہ اس کے ضلعی یونٹ کے ذمہ دار ہوں گے۔ اور مقامی یونٹ میں جو مقامی صدور اور نظماء ہیں اور رضاکاران ہیں وہ اس کے ذمہ دار ہوں گے۔ اس کا نظام العمل یہ ہے کہ ملت فنڈ کا نظام صوبائی، ضلعی اور مقامی تینوں سطح پر مشتمل ہوگا۔ تینوں سطح پر صدور و نظماء اعلیٰ ملت فنڈ کی تحریک کو پورے صوبے میں متحرک و فعال بنانے، فنڈ جمع کرنے اور مرکز تک پہنچانے کے لیے ذمہ دار ہوں گے۔ ملت فنڈ کے لیے ضلعی سطح پر ایک ضلع آرگنائزر بھی مقرر کیا جائے گا۔ ملت فنڈ کے لیے جماعت کے ہمدردوں اور بھی خواہوں کو ماہانہ ممبر بنایا جائے گا، اور ہر ممبر سے ماہانہ 100 روپے کی رقم بطور امداد وصول کی جائے گی۔ یہ اہم پوائنٹ ہے کہ جتنے بھی اس کے ممبر بنیں گے ہر ممبر سے ماہانہ صرف 100 روپے بطور امداد وصول کی جائے گی۔ اسی طریقے سے ہر ممبر سے ایک فارم بھروایا جائے گا جس کی ایک نقل صوبہ کو اور ایک نقل مرکز کو بھیجنا ضروری ہوگا۔ ابھی جو اس کا ہدف طے کیا گیا ہے شروعاتی دور میں کہ ہر ضلع میں کم سے کم 1000 ممبر بنایا جائے گا۔
فنڈ کی رقم یہ کوپن کے ذریعے وصول کی جائے گی اور یہ تمام کوپن مرکز سے جاری ہوں گے. ہر ماہ وقت پر رقم وصول کریں گے اور اس رقم کو طے شدہ اکاؤنٹ میں جمع کریں گے. اب رقم کی تقسیم اخراجات کا کیا طریقہ کار ہے؟ وہ اس طرح سے ہے کہ ملت فنڈ میں جمع رقم کو 4 حصوں میں تقسیم کیا جائے گا. نمبر 1، ہر ضلعی یا مقامی جمعیت کے ملت فنڈ کی جمع رقم کا 40% متعین مدت میں خرچ کرنے کے لیے اسی ضلع یا مقامی جمعیت کو دیا جائے گا. نمبر 2، 20% رقم جمعیت علماء ہند مرکز کو دی جائے گی. نمبر 3، 20% رقم جمعیت علماء صوبہ کو دی جائے گی اور 20% رقم جمعیت علماء ضلع کو دی جائے گی. اس کی جو پائی چارٹ ہے تھوڑا سا اس کو دکھا دیں. جی آپ اس میں دیکھ سکتے ہیں جو مقامی جمعیتیں ہیں، جو سب سے نیچے کی یونٹ ہے جو یہ پیسے کلیکٹ کرے گی، اس کو 40% بھی دیا جا رہا ہے، 40% دی جا رہی ہے رقم. اور جو ضلعی جمعیت ہے جو اس سے اوپر ہے اس کو 20% ملیں گے اور جو صوبائی جمعیتیں ہیں اس کے اوپر اس کو 20% ملیں گے اور 20% یہ مرکز کو ملیں گے. تو جو لوگ براہ راست اس میں زمینی سطح پر کام کریں گے اس کا 40% حصہ رہے گا، باقی 20% تینوں کو ملیں گے، تینوں یونٹ. آگے ملت فنڈ کے آرگنائزر کی ذمہ داری کیا ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں. اور آگے بڑھا دیا اس کے خرچ کے مدعات کیا ہیں جو عمر طے کیے گئے ہیں. اس میں ایک ہے کہ راحت رسانی و باز آباد کاری، وظائف برائے بیوگان و معذورین، یتامہ و طلبہ و طالبات، ضرورت مند مسافر، لاوارث میت، غریب لڑکیوں کی شادی، مسجد، مسافر خانہ یا اسپتال کی مرمت، قیام مکاتب، اصلاح معاشرہ، دینی، اخلاقی و اصلاحی لٹریچر کی ترتیب و اشاعت، درس قرآن و سیرت طیبہ. اس طریقے سے جو بھی پروگرام طے کیے جائیں گے اس میں یہ رقم خرچ کی جائے گی. نیکسٹ سلائڈ پلیز. اور آگے یہ ایک فارم بنایا گیا ہے. فارم کا فارمیٹ اس طریقے سے رہے گا جو لوگ اس سے جڑیں گے اور جن سے بھروائے جائیں گے. آگے یہ کوپن ہے، ابھی کوپن کا تذکرہ آپ نے سنا. یہ اس طریقے سے کوپن چھپوایا جائے گا 100 روپے کا اور ہر ایک ممبر سے ماہانہ صرف 100 روپے لیے جائیں گے. آگے یہ ملت فنڈ 2021 کے دسمبر میں منعقد مجلس عاملہ میں قیام عمل میں آیا تھا. اس وقت سے لے کر کے اب تک یعنی بس 3-4 مہینے میں انہوں نے جو کام کیے ہیں وہ آپ اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں کہ مختلف اضلاع میں اور مختلف صوبوں میں کام کر رہا ہے، جس میں سے ضلع امروہہ میں اب تک 161 ممبر بن چکے ہیں، ہاپوڑ میں 305، گڑگاؤں میں 370، شاملی میں 450، غازی آباد میں 420، احمد آباد میں 533، اعظم گڑھ میں 75، بنارس میں 450، ارریہ میں 125، پالنپور میں 21، میرٹھ میں 220، مظفر آباد دہلی میں 85، میوات میں 250، میوات 2 میں 101 اور کشن گنج میں اس کے 23 ممبر بن چکے ہیں. آگے ملت فنڈ مختلف صوبوں میں بھی کام کر رہی ہے، جن میں سے میوات، امروہہ، احمد آباد، کشن گنج، غازی پور، اعظم گڑھ، ہاپوڑ، میرٹھ، پالنپور، بنارس، غازی آباد وغیرہ میں اس کے تعارفی پروگرام ہو چکے ہیں اور پروجیکٹ کے ذریعے سے باقاعدہ اس پروگرام کے بارے میں بتایا جا چکا ہے. یاد رکھیے کہ یہ ہمارے لیے اور آپ کے لیے آخری موقع ہو سکتا ہے. ملت کی صلاح و فلاح کے لیے اٹھنا ضروری ہے، ورنہ سچائی آپ جانتے ہیں کہ قوموں کی حیات ان کے تخیل پہ موقوف. یہ ذوق سکھاتا ہے ادب مرغ چمن کو، اور اس سے بھی زیادہ واضح پیغام یہ ہے کہ قوت فکر و عمل پہلے فنا ہوتی ہے، پھر کسی قوم کی شوکت پہ زوال آتا ہے. تو ملت کے ان کاموں کو بوجھ اور درد سر نہیں سمجھنا چاہیے اور اٹھ کھڑے ہونا چاہیے. درد سر سمجھنے کی کوئی وجہ نہیں ہو سکتی ہے، کیونکہ تنگی حیات کا شکوہ ہو کیوں ہمیں، نہ ہم کو ملا ہے سر تو کسے درد سر ملے. ہم کو سر ملا ہے تو درد سر بھی ہمیں اٹھانا پڑے گا. اس لیے جمعیت علماء ہند آپ کو دعوت دیتی ہے کہ میں بھی اٹھوں، تم بھی اٹھو، تم بھی اٹھو، تم بھی اٹھو.
میں بھی اٹھوں تم بھی اٹھو تم بھی اٹھو تم بھی اٹھو، کوئی کھڑکی اسی دیوار میں کھل جائے گی۔ جزاک اللہ۔